لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فإنه أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم و مکرم حضرات علماء کرام اور ایمان والے بھائیو، کلام پاک کی اس آیت کی میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شاکر قوم اور ایک ناشکری قوم، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صبر کرنے والے، یا اگر اللہ نے نعمتیں دی ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان نعمتوں کو استعمال کرے، اور ایک جماعت وہ جن کو اللہ پاک نے نعمتیں دی ہو لیکن وہ ناشکری کرے. دونوں کا انجام کیا ہو سکتا ہے اور کیا ہوا؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات میں سورہ سبا کی جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان آیات میں ان کے واقعات کو ذکر کر کے ہمیں رہنمائی فرمائی کہ دنیا میں ساری مصیبتیں اور پریشانیاں جو انسان کو لاحق ہوتی ہیں اس کی ایک بڑی وجہ ناشکری. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہتر طریقہ بتلایا کہ دنیاوی اعتبار سے انظروا الی من هو اسفل منکم، جو تم سے دنیاوی اعتبار سے پریشان ہے، کمزور ہے، کمتر حالت میں ہے. ایک آدمی تندرست ہے تو وہ شکر ادا کرے بیماروں کو دیکھ. ایک آدمی نوجوان ہے، بڑی عمر کے لوگوں کو دیکھ کر وہ شکر ادا کرے کہ ان کے قوا اور ان کا بدن کیسا کمزور ہو چکا ہے اور اللہ نے مجھے کیسی طاقت اور کیسی قوت دی. ایک مالدار آدمی ہے تو اپنے سے نیچے کے غریب حضرات کو یا اپنے سے کم درجے کے جو مالدار ہیں ان کی طرف دیکھ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا ایک بہترین اصول ہمیں بتلایا. پھر کوئی پریشانی اور کوئی تکلیف نہیں. آپ دیکھیں گے بہت سارے انسان اللہ کی جو نعمتیں ان کے اوپر ہیں ان کو اس کی قدر نہیں. میں اور آپ رات دن جن نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، چونکہ روٹین میں وہ نعمتیں مل رہی ہے آسانی سے، تو اس نعمت کا احساس نہیں ہوتا. اس لیے ایک طرف اعمال کی طرف رغبت دلاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اس میں بھی یہی اشارہ ہے کہ اللہ کی جو نعمتیں اس وقت ہمیں ملی. حضرت شیخ قادری رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں آئے، چپل نہیں تھے. اللہ پاک سے دعا کرنا کہ باری تعالیٰ میرے پاس پہننے کے جوتے چپل نہیں ہیں، آپ مجھے عطا کریں. مسجد سے باہر نکلے اور ایک صاحب کو اپاہج دیکھا جن کے پیر میں تکلیف، لنگڑے. شیخ قادری رحمۃ اللہ علیہ کی مسجد میں آئے اور آ کر اللہ پاک سے عرض کیا کہ آپ کا شکر اور احسان ہے کہ آپ نے مجھے پیر تو سلامت دیے، ورنہ فلانا بندہ جو اس طریقے سے ہے وہ بیچارہ کس پریشانی میں مبتلا ہو اور کس طریقے سے وہ اپنے دن گزارتا. اس لیے اللہ پاک نے اس دنیا کے نظام کے اندر اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا ہے وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ کہ ہم نے دنیاوی زندگی میں نحن قسمنا بینہم معیشتہم، دنیا کی زندگی ہم نے معیشت، روزگار اور اکانومی کی یہ جو پوری دنیا ہے ہم نے یہ معاش اور یہ روزی روزگار کے لیے نحن قسمنا بینہم معیشتہم. انسان کی اپنی کوشش سے نہیں ہوتا ہے، کوشش کرنی چاہیے ضرور، اور سبب کے طور پر اللہ پاک دیتے بھی ہے، اسباب سے مسبب پیدا کرتے ہیں، لیکن بندے کی نظر یہ ہو کہ یہ سبب اللہ پاک نے مجھے فرمایا، اختیار کرنے کا حکم دیا. طلب الحلال فریضۃ بعد الفریض، اس لیے حلال کمائی کو طلب کرنا
یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اس بنیاد کے اوپر میں روزی روزگار کو تلاش کروں، لیکن یہ نہ سمجھے کہ اگر مجھے روزگار مل رہا ہے تو محض میری اپنی صلاحیت، محض میری اپنی محنت کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ یہ جملہ قانون کا ہے، قال انما اوتیتہ علی علم منی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری صلاحیت دیکھ کر مجھے یہ چیز دی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کیا اس نے یہ نہیں دیکھا، کم اہلکنا من القرون، کتنی بستیوں کو ہم نے اجاڑ دیا، بڑی بڑی مضبوط اور قداور کی، لیکن ناشکری کی، وہل نجازی الا الکفور۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ناشکرے کی سزا یہی ہے جو قوم سبا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دی، اور جن کی معیشت اور جن کا روزگار بہت اطمینان اور سکون سے چل رہا ہے۔ لقد کان لسبع فی مسکنہم آیۃ، قوم سبا یہ یمن سے لے کر اوپر شام تک آباد ہے، اور اس قوم کا ایک بہت بڑا رول ہوا ہے دنیا کی زندگی کے اندر۔ قرآن کریم نے اس قوم کا خصوصی طور پر ذکر فرمایا، اور یہ قوم ایک لمبی مدت تک دنیا پر انہوں نے حکومت کی۔ کھیتی باڑی کے سلسلے میں جیسے آج کل ہم سینچائی اور دوسری چیزیں کرتے ہیں، اللہ پاک نے ان کو بھی کھیتی باڑی عنایت فرمائی، اور شاندار ان کے درختوں پر پھل آتے تھے، جنتان عن یمین و شمال، ان کے اپنے راستوں کے دونوں کناروں پر باغات ہوتے اور شاندار قسم کے پھل۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ تم شکر ادا کرو، اگر تم شکر ادا کرو گے۔ دوسری ایک آیت میں فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا گیا آپ اپنی قوم سے کہیے کہ اگر تم اللہ پاک کا شکر ادا کرو گے تو ہم ضرور ضرور اس میں زیادتی اضافہ کریں گے، بڑھائیں گے اس کو، اور اگر ناشکری کی تو میرا عذاب بڑا۔ تو قوم سبا کو اللہ پاک نے قرآن کریم کی ان آیات میں ذکر کر کے ہمیں بتلایا، اور اسی لیے آیت کے اخیر میں فرمایا، واقعہ جہاں پورا ہو رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید۔ ایک اور آیت میں یہ فرمایا، اور یہاں فرمایا کہ یہ وہل نجازی الا الکفور، کیا ناشکری کی یہی سزا، یعنی یہی ہوگی، اس کے علاوہ اور کیا ہوگی؟ اور آگے اللہ پاک نے فرمایا یہ کیوں ہوا ہے، ان فی ذلک لذکریٰ لمن کان، اللہ پاک نے فرمایا کہ اس میں صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے دونوں کے لیے ذکر نصیحت ہے، یاد دہانی اللہ پاک کی طرف۔ اس لیے ان آیات میں اللہ پاک نے دونوں قسم کے بندوں کو جو ذکر کیا، ناشکروں کا بھی ذکر کیا، شکر گزاروں کا۔ اس سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعات کو ذکر فرمایا، اور اس کے بعد والی صورتوں میں بھی ذکر فرمایا، یہ عملوا آل داؤد شکرا۔ حضرت داؤد علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا کہ داؤد آپ اور آل داؤد، یہ گویا اشارہ فرمایا کہ گھر کا جو بڑا ہوتا ہے اس کو شکریہ اس انداز سے کرنا ہے کہ اس کی تربیت میں اس کی اولاد اور اس کی بیوی یہ بھی تربیت سیکھ لے اور وہ بھی شکر گزار بن لے۔ تو یہ ملو آل داؤد وقلیل من عبادی الشکور، بہت سے لوگ ہوتے ہیں جب بھی دیکھو آپ وہ کچھ نہ کچھ رونا روتے ہیں، کبھی اولاد کا، کبھی مال کا، کبھی زندگی کی اور کوئی پریشانی۔ تو اس دنیا کو اللہ تبارک تعالیٰ نے دارالامتحان بنایا، اس لیے یہاں بہت سارے حالات ایسے آئیں گے جس میں صبر کرنا پڑے گا۔ بڑے آدمی کو بھی صبر کرنا پڑتا ہے، چھوٹے آدمی کو بھی صبر کرنا پڑتا ہے، مالدار کو بھی صبر سے کام لینا پڑتا ہے، غریب کو بھی صبر سے کام لینا پڑتا ہے۔ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ فلانا ہم سے اچھے حال میں ہے تو یہ ہم سے زیادہ چین اور سکون پر ہو۔ یہ جو تکلیف ہوتی ہے دوسرے کو دیکھ کر کہ اس کے پاس زیادہ ہے اور میرے پاس کم ہے، اس کے لیے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا تم تصور نہیں کر سکتے کہ اس کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کو کیا معاملہ کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے رسول بنا کر بھیجا، مکہ کے مشرکین کو اعتراض ہوا اور انہوں نے کہا کہ کاش طائف کے کسی بڑے سردار یا مکہ مکرمہ کے کسی بڑے سردار کو اللہ پاک نبوت عطا فرمائے، اللہ رجل من القریتین عظیم، یہ جو دو بڑی بستیاں ہیں طائف اور مکہ، ان کے بڑے آدمیوں میں سے کسی کو اللہ پاک نبوت سے سرفراز، یہ اشکال کیا۔
اللہ پاک نے اس کے جواب میں فرمایا، ایک آیت میں تو یہ فرما دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ پاک جانتے ہیں کہ رسالت کے لیے کس کو پسند کرنا ہے، رسول کس کو بنانا ہے۔ اور اس آیت کو جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، نحن قسمنا بینہم معیشتہم، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبوت تو بہت بڑی چیز ہے، کس کو ملے کس کو نہ ملے یہ سمجھنا، تم تو آپس میں انسانوں کے درمیان جو ہم نے روزی کو تقسیم کیا ہے، ایک بڑے سے بڑا مالدار آدمی ہے، گھر میں پانی کا مسئلہ کھڑا ہوا تو پانی کے پلمبر کو اور اس لائن کے جاننے والے کو بلانے کی ضرورت پڑی، اور کبھی کبھار منہ مانگے پیسے بھی دینے پڑتے ہیں، پریشانی ہے، تکلیف ہے، بڑے سے بڑا مالدار ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے، تو اللہ پاک نے اشارہ فرما دیا کہ ہم نے تم میں سے بعض کو بعض کے تابع کر دیا، مالدار کو جس کی ضرورت اس کو اپنے کمانے کے لیے، کسی کے یہاں کام کی ضرورت۔ یہ قرآن کریم نے ہمیں بتلایا کہ جب رسالت اور صبر اور شکر کی جو چیزیں ہیں یہ انسانی سمجھ سے باہر کی، اللہ پاک اس کو کیا نعمت دے کیا نعمت نہ دے کیوں دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام میں کوئی مال آیا تو تقسیم کیا، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا اللہ کے رسول فلانے کو بھی دیا، آپ نے ان کو نہیں دیا، 2-3 مرتبہ یہ گفتگو ہوئی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس کو مال دینا ہے اور کس کو نہیں دینا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عجیب چیز، اور آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو اگر زیادہ مال مل جائے تو وہ اللہ کی نافرمانی میں لگے، اللہ پاک نے ان کو اسی حال میں رکھا، دنیاوی اعتبار سے پریشانی رہی لیکن دنیا ہی میں دوسری پریشانی، بڑی دنیا کتے بے غم نواز، اس دنیا میں کوئی غم کے بغیر کا نہیں، وگر باشد بنو آدم نواز، اور اگر ہے تو وہ انسان ہے، انسان کو لقد خلقنا الانسان کی قبر، ایک تکلیف کے بعد دوسری تکلیف، طبق عن طبق جو قرآن نے فرمایا، وہیں مفسرین نے ایک تفسیر یہ بھی کی ہے کہ پیدائش سے لے کر موت تک میں کتنے حالات سے وہ گزرتا ہے، مختلف احوال اس پر آتے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو نعمتیں جس کو جس درجے کی دی ہے، یہ سمجھے کہ میں اس کے لائق ہوں، یہ میرے لیے تھی، اللہ پاک نے خیر کے فیصلے ہی میں میرے لیے پڑھا، ورنہ ایک اور صاحب کا قرآن کریم کے آیات میں قصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی مال کی، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اسی میں رہو، لیکن بار بار وہ مطالبہ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ نے ان کو مال دی، پھر ایک نماز چھوٹی، دوسری نماز چھوٹی، پھر جمعہ کی نماز تک کی باری آئی، نماز پڑھتے تھے لیکن مسجد نبوی میں نہیں آتے، قرآن کریم نے اس واقعے کو بھی ذکر کر، یہ ہمیں بتلانا ہے اللہ پاک کی طرف سے کہ یہ صبر اور شکر ہمارے اندر کم ہوتا ہے، صبر تو کرنا ہی پڑے گا اگر کوئی مصیبت آئی، اور اسی لیے ایک عورت اس کے بچے کے انتقال پر رو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے اور آپ نے فرمایا کہ صبر کیجیے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتی، اس نے کہا کہ تمہیں کیا معلوم میرے اوپر کیا مصیبت ہوئی، خیر کہہ گئی، وہ لوگوں کو پتا چلا کہ اس نے یہ جملہ کہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ایک صاحب نے ان سے کہا کہ تمہیں معلوم ہے تم نے کس کو یہ کہا، پھر وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معافی مانگنے کے لیے آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جواب میں فرمایا الصبر عند الصدمۃ الاولى، یہ صبر تو جس وقت مصیبت آتی ہے اس وقت کرنا ہوتا ہے، 2 دن 4 دن کے بعد تو آدمی رو رو کے پریشان ہو کر سوچ سوچ کے تھک ہی جائے گا اور دماغ میں سے پھر دوسری چیزیں آئے گی اور یہ نکل جائے گی، تو اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ان آیات میں یہ بتلایا کہ لقد کان لسبع فی مسکنہم آیۃ، قوم سبا کے لیے اپنے گھروں کے اندر اللہ پاک کی طرف سے ایک نشانی، جنتان عن یمین و شمال، دائیں اور بائیں طرف سڑکوں کے اوپر ان کے باغات لگے ہوئے، حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ صرف یہ نہیں تھا کہ ان کے یہاں 2 باغ تھے، بلکہ جنتان عن یمین و شمال، یمین اور شمال، دائیں جانب اور شمال کی جانب اتر کی طرف، یہ جو ان کے اللہ پاک کی طرف سے باغات، ان کے تسلسل کو، ان کے لگاتار ہونے کو بتلانے کے لیے دائیں بائیں کا اشارہ فرمایا،
اور مفتی صاحب نے یہ بھی لکھا کہ مفسرین نے لکھا ہے اللہ پاک نے اتنی نعمتوں سے نوازا کہ اس علاقے میں مکھی اور مچھر بھی نہیں، بلکہ مفتی صاحب نے لکھا ہے کہ کسی اور جگہ سے کوئی مکھی مچھر آ بھی گئے تو وہاں کی خوشگوار فضا میں وہ مر جاتے۔ کتنی نعمتوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے نوازا ہے، اور قرآن کریم اللہ پاک نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ہماری ان نعمتوں کو استعمال کرو اور رب غفور، مغفرت کرنے والے رب کو دیکھو، کتنی انہوں نے تمہیں نعمتوں سے نوازا۔ لیکن آگے اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَعْرَضُوا، جب اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی، ناشکری کی، تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِيمِ، بڑے بڑے بند بنائے تھے، ڈیم بڑے بڑے بنائے تھے اور پانی کو سمیٹ لیتے تھے۔ یمن میں ابھی بھی وہ جگہ ہے سد معارف، لوگ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں وہاں پر، صنعاء میں اور معارف کے اندر یہ ساری چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ کی وہ جو قوم سبا کی کچھ نشانیاں باقی ہے، یمنی حکومت نے 25-30 سال پہلے اس کو ٹھیک کیا اور وہاں پر تفریح گاہ بنایا۔ حالانکہ یہ تفریح گاہ نہیں، یہ عبرت گاہ ہے کہ ایسی مضبوط قوم تھی کھیتی باڑی میں، ایگریکلچر میں اتنے آگے، اسی قوم میں بلقیس کی قوم سبا ہی کی ہے جن کا قصہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ذکر ہے۔ یہ ایسی مضبوط قومیں اور ایسی کھیتی باڑی میں آگے بڑھنے والی قوم، لیکن جب اللہ کی ناشکری کی، موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو سمجھایا، اس نے کہا انما اوتیت علی علم، یہ میری اپنی صلاحیت کی وجہ سے ہوا ہے، اللہ پاک نے مجھے اس کا مستحق سمجھا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فخسفنا به وبداره الارض، اس کے گھر سمیت اس کو زمین میں دھسا دیا۔ وما كان له من فئة ينصرون، کوئی جماعت ایسی نہیں آئی جو فرعون سے، جو قارون کی مدد کرے اور مدد کر کے اس عذاب سے اس کو روک، اور وہ خود وما منتصرین، وہ خود بدلا نہیں لیتے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بتلایا کہ جب زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں پر اور اللہ تبارک تعالیٰ کے شکر کو بجا لاتے ہوئے یہ نعمتیں جتنی اللہ چاہیں گے ہمیں ملے گی۔ اب اگر ہم کسی مالدار کو دیکھتے ہوئے اپنی نعمت پر پریشان ہوں گے تو اس سے حسد پیدا ہو، پریشانی پیش آئی، اور اس کے نتیجے کے اندر انسان حسد جب پیدا ہوتا ہے تو دوسرے کو نیچا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے وہ خود گناہوں کے کاموں میں مبتلا ہوتا ہے، کسی کو ستانا، پریشان کرنا، دوسروں کے ذریعے اس کو تکلیف پہنچانے کی باتیں کرنا، زبان سے کبھی کسی کو ستانا، عمل کے ذریعے کسی کو ستانا، یہ چیزیں جو ہمارے سماج اور سوسائٹی کے اندر کثرت سے لگی ہوئی ہے، دوستوں اور بزرگوں، ان سب کا مقصد یہ ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم سوچیں۔ ایک آدمی کو آنکھ کی تکلیف ہے، ہم محسوس کریں کہ اللہ پاک نے مجھے آنکھیں سلامت، ایک آدمی کو پیر کی تکلیف ہے، ہم سمجھے کہ اللہ پاک نے مجھے کتنی نعمت ہے۔ ہم خود دیکھ لیتے ہیں اپنے جسم کے اندر، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے چھوٹے سے کسی عضو میں چھوٹی سی تکلیف ہو، مثلا ایک انگلی میں ہوئی، لیکن صرف یہاں تک نہیں رہتی ہے، اب کسی چیز کو پکڑنا ہے، کسی چیز کو لینا ہے، کسی کے ساتھ چلتے ہیں تب بھی فکر ہوتا ہے کہ کہیں کسی سے اترا نہ جائے، کہیں کسی کے ساتھ لگ نہ جائے اور مجھے تکلیف، معمولی سی تکلیف پر پورا جسم پریشان ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مومن کی مثال دی ہے، مومنین یہی ہوتے ہیں بالسہو والحمى، کہ ایک کی تکلیف دوسرے کی بدن کے اعضاء پر، ایک جسم میں کسی ایک عضو پر تکلیف ہے تو پورا جسم اس سے پریشان، دماغ پریشان اور وہ راجا ہے، سردار ہے تو پورا جسم اس سے پریشان ہوتا ہے۔ تو اب علاج کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ عجیب ہے، اگر اس کے کوئی راحت پہنچی اور شکر ادا کیا یہ اس کے لیے خیر ہے، وہی اصابت ذرا، اور اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچی تو صبر اور صبر کرے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ ولیس ذلک الا للمؤمن، یہ اللہ پاک نے ایمان والے ہی کی رکھا ہے کہ مصیبت بھی اس کے حق میں نعمت بنتی ہے، اس کے حق میں راحت ہوئی۔ تو دوست اور بزرگ، قوم سبا نے ناشکری کی، اللہ پاک کا عذاب ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے شکر ادا کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیسی نعمتوں سے نوازا۔ سلیمان علیہ السلام صحیح ہوا پر اللہ پاک نے قبضہ کیا، جنات کے اوپر کنٹرول کیا، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو موم کر دیا، پرندے آپ کے ساتھ تسبیح بیان کر رہے ہیں، پہاڑوں سے آواز آ رہی ہے تسبیح،
یہ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو نعمتیں دے کر بتلایا کہ نعمتوں کی شکر گزاری ہوتی ہے تو اللہ پاک اور مزید بڑھاتے ہیں. اس لیے اس وقت میں اور آپ سب اس میں مبتلا ہے. شکر کے بجائے ناشکری کے کلمات ہماری زبان سے زیادہ نکلتے ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر سوچ بھی وہی ہوتی ہے. خاص کر کے ہمارے گھروں کی عورتیں, یہ جو لڑائی جھگڑے اور فتنے فساد ہمارے یہاں ہوتے ہیں آپس میں, ان سب کے پیچھے یہی چیز ہوتی ہے, یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت پر, اللہ کی تقدیر پر مقابلہ کر. اللہ نے کسی بندے کو دیا ہے, مجھے نہیں دیا ہے, تو اس کی جو حکمت ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا حضرت سعد بن ابی وقاص کہ جن کو نہیں دیا ان کو نہیں دیا گیا, یہی ان کے حق میں بہتر کہ ان کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ ملے نہ ملے اس پر ان کے ایمان میں کوئی کمزوری نہیں ہے. یہ انصار کی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ وہ دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے دیں. یہ دوست اور بزرگوں, خاص کر کے اس وقت جو حالات گزر رہے ہیں, ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سوسائٹیوں میں لوگ بیمار ہے, پریشان, اس موقع پر بیمار کی عادت, اس کا خیال خواہ کرنا, یہ سب حدیث شریف میں ایک مومن کی, مسلمان کا جو حق ہوتا ہے اس حق کے اندر عیادت کا حق بھی بنتا ہے. اور اسی میں حدیث شریف میں فرمایا لکل علاج دوا, ہر بیماری کی دوا ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو دوا اور علاج کی چیزیں حدیث شریف میں ذکر فرمائی, کتاب الطب, حدیث شریف کی کتابوں میں مستقل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم کو راحت پہنچانے کے لیے, اور بیماری ہے تو اس کے علاج کے لیے کیا کرنا چاہیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سب بتایا. اس لیے پھر ہماری سوسائٹیوں میں یہ کیسز بڑھ رہے ہیں, آپ راجین جان رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. بہتر یہ ہے کہ ہم علماء کرام نے دارالعلوم دیوبند کا جو فتویٰ آیا ہے, اور اسی طرح حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب کا بھی فتویٰ, ان بزرگوں نے جو ہمیں گائیڈ لائن دی ہے اسلامی نقطۂ نظر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے سلسلے میں فرمایا تعاون جہاں ہے وہاں نہ جایا جائے اور وہاں والے باہر نہ نکلیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ جہاں تعاون ہے وہاں جاتے ہیں اور وہاں والے وہاں سے باہر نکلتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو یقیناً اس کے بعد کچھ نہ کچھ اثرات آئیں گے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہم احتیاط برتیں, پرہیز کریں, اور جو گائیڈ لائن ہمیں دی گئی ہے نمازوں کے سلسلے میں بھی اور اسی طرح استعمال کرنا, اور آپس میں کلام اپنی جگہ پر ہے, شریعت اس سے روک نہیں رہی, لیکن ذرا احتیاط برتا جائے, یہ بہت ضروری ہے. اور اسی طریقے سے دوسری بات, نیچے ہمارے کئی ساتھی ماشاءاللہ مضبوط ہے اور پھر بھی نیچے چلے جاتے ہیں نماز کے لیے. جو معذور ہے وہ تو پڑھیں, لیکن جو معذور نہیں ہے ان سے گزارش ہے کہ جب یہ جماعت خانہ ہے, مسجد ہے, آگے بھی صحن ہے, نیچے بھی مسجد ہی کے حکم میں ہوگا تبھی تو پڑھ رہے ہوں گے, لیکن جب جماعت یہاں ہوتی ہے تو امام کے ساتھ جو اتصال ہوتا ہے اور اس کے نتیجوں میں صفوں میں جو چیز ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں فقہ کی کتابوں میں مسائل سب لکھتے ہوئے ہیں. تو بہتر یہ ہے کہ ہمارے نوجوان ساتھی چاہے جلدی آ جائے اور اوپر آئے, تاکہ بیچارے دوسرے جو کمزور وہاں بیٹھنا چاہتے ہیں, نماز پڑھنا چاہتے ہیں, ان کو راحت ملے. اور یہ شریعت مطہرہ نے جو اصول اور آداب بتلائے ہیں, یہ راحتیں اور یہ شریعت ایسی ہے کہ یہاں کوئی پریشانی نہیں, لائی ہوئی ہماری ہوتی ہے. اسلامی شریعت ایسی ہے کہ اس میں کوئی پریشانی. حضرت مولانا ابو الزما صاحب دامت برکاتہ فرماتے تھے کہ ان کے صاحبزادے نے ایک مرتبہ کہا, ٹرافک کے مسائل وہ جانتے تھے, تو کہا ابا ٹرافک کے جو حکومت کے قانون ہیں وہ ایسے ہیں کہ اگر لوگ اس کی رعایت کریں تو کہیں ایکسیڈنٹ ہو. حضرت مولانا کا دھیان پورا شریعت کی طرف ہے. حضرت نے فرمایا کہ دین بھی ایسا ہے. یہاں بھی جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیزیں لے کر گئے ہیں کہ اگر ہم ان کی رعایت کریں تو کوئی آپس میں پریشانی نہیں. وقت زیادہ ہو چکا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہیں سنی باتوں پر مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ پاک ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرمائے اور ہم سب کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر تا دم حیات اللہ پاک باقی رکھے. آمین. وآخر دعوانا